اب یہ بات سمجھا کر کہا قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرو اور یہ زندگی موت کا مسئلہ چھوڑو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، جان لو اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، مال مانگا گیا ہے، کون ہے جو اللہ کو بہترین قرض دے دے؟ بہترین قرض کون سا ہے؟ اس میں دو چیزیں نہ ہوں. آگے اسی صورت میں آ رہا ہے المن والادا، دے کر احسان نہ جتلائیں اور تکلیف نہ دیں. تو اللہ رب العزت ایسا قرضہ اپنے ذمے رکھا ہے، ضرور واپس کریں گے. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر اسے دے. واللہ یقبض ویبسط، اللہ ہی رزق میں کبھی تنگی کر دیتے ہیں، کبھی کشادگی کر دیتے ہیں. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم نے اللہ ہی کی طرف ہی لوٹائے جانا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ موسیٰ، اب یہاں سے وہ جہاد کا واقعہ شروع ہو گیا. کیا آپ نے دیکھا بنی اسرائیل کی اس جماعت کی طرف جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھی، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیجئے جس کے ساتھ مل کر ہم اللہ کے راستے میں لڑیں. قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، نبی نے کہا ممکن ہے کہ تم پر بھی جہاد فرض کیا جائے تو تم بھی جہاد نہ کرو جیسے تمہارے آبا و اجداد نے نہیں کیا تھا. قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، انہوں نے کہا ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں گے. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے جدا کر دیا گیا، بچوں سے الگ کر دیا گیا، بچوں کو غلام بنا کر انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور انہیں صحرا میں دھکیل دیا تھا. فلما کتب علیہم القتال، جب لڑائی فرض کر دی گئی، تولوا الا قلیلا منہم، تو پھر گئے ان میں سے سوائے چند لوگوں کے باقی تمام. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے جنہوں نے حکم جہاد سے روگردانی کر لی. اب جماعت سازی. وقال لهم نبیہم، نبی نے ان سے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تم پر بادشاہ مقرر کیا. قالوا انا یکون له الملک علینا، کہنے لگے کہ ان کو ہم پر بادشاہت کہاں سے حق حاصل ہو گیا. ونحن احق بالملک منہ، ہم امارت کے زیادہ مستحق ہیں. بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے، ایک قبیلے کے اندر نبوت چلتی تھی، ایک قبیلے کے اندر جو ہے وہ خاندانوں کی سرداری چلتی تھی کہ 12 خاندانوں کے جو سردار تھے وہ اسی قبیلے سے بنائے جاتے تھے، ہر قبیلے کا سردار. ہر قبیلے کے ذمہ کام تھا. ایک قبیلہ جو ہے وہ زراعت کرنے والا تھا کچھ. تو یہ جو طالوت تھے ان کا تعلق اس قبیلے سے تھا جو یہ چھوٹے موٹے کام، کپڑے سینا اور جوتے بنانا اور چمڑے کا سامان، مشکیزیں وغیرہ اور یہ چیزیں بنانا جو عام ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں. صنعت و حرفت کا کام تھا ان کا، یعنی صنعت کار قبیلے سے ان کا تعلق تھا. تو ایسے لوگوں کو عام طور پر جو ہے وہ نچلی ذات کا سمجھ کر زیادہ عزت اور احترام نہیں دیا جاتا. تو انہوں نے کہا کہ یہ آدمی ہم پر امیر بنے اور ہمارا جو ہے وہ سربراہ بنے، ہم اس چیز کو نہیں مان سکتے. عصبیت مسلمانوں کے اندر پڑا ہوا وہ بت ہے جو سب سے آخر میں نکلتا ہے جا کر کسی مسلمان سے، وہ بھی اللہ کی مہربانی ہو نکل جائے، ورنہ کہیں نہ کہیں اس کا اثر ضرور سامنے آتا ہے. اور یہ اسلام کے سب سے منافی چیز ہے، یاد رکھیں. اسلام میں کوئی اس سے بڑا گناہ نہیں ہے، کوئی بھی اس سے بڑا گناہ نہیں ہے کہ ایک انسان کلمہ لا الہ الا اللہ اور ایمانی ترقی کے علاوہ کسی اور چیز کو فضیلت کا مدار اور معیار سمجھے. کسی خاندان سے ہونا، کسی قبیلے سے ہونا، کسی قوم سے ہونا، کسی زبان سے ہونا، اس کی وجہ سے خود کو کسی سے بہتر سمجھنا، دوسرے کو اپنے آپ سے حقیر سمجھنا اور جو ہے وہ اپنے اندر اس کی وجہ سے بڑائی اور دوسروں کی حقارت اس کی وجہ سے کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مثال دی ہے، مسلمان اگر قرآن و سنت پڑھا کریں تو حقائق کا پتہ چلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مثال دی ہے اس چیز کی کہ وہ مثال سننے کے بعد کوئی مسلمان کبھی یہ بھی گوارا نہ کرے کہ کہیں بیٹھ کر اپنی قوم کسی کو بتائے کہ میں فلاں قوم کا ہوں. اس لیے کہ یہ تو ایسا اضطراری امر ہے، دنیا کا کوئی انسان بشمول انبیاء بشمول اولیاء سب لوگ، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو درخواست دے کر کسی قوم میں پیدا نہیں ہوا کہ یا اللہ مجھے فلاں قوم میں فلاں زبان میں پیدا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ نے جس کو جہاں چاہ پیدا کر دیا، بندے کا ذرہ برابر اس میں اختیار نہیں ہے. ایسی چیز پر فخر کرنا تو ویسے ہی بہت شرم کی بات ہوتی ہے جو آپ کا اپنا کسب نہیں ہے. انسان فخر کرے ان کمالات پر جو اس نے خود کمائے. ایک آدمی نے علم حاصل کیا، یہ علم اس نے خود اپنی محنت سے حاصل کیا، اس پہ وہ فخر کرے. ایک آدمی نے مال کمایا، چلو محنت سے کمایا، اس پر بھی وہ کر لے کہ اس کی چلو اپنی محنت ہے اس کی بنا پر. لیکن یہ خاندان، قبیلہ، قوم، ذات، زبان، ان میں سے کون سی چیزیں جو ہم نے خود کمائی، جس میں ہمارے اختیار کا، ہمارے کسب کا، ہماری محنت کا ادنا سا بھی 1% بھی دخل ہو، کوئی بھی ایک چیز نہیں، اس کی بنا پر اس کے باوجود کھڑے ہو کر یہ کہنا میں فلاں ہوں اور میں فلاں ہوں، کتنی بڑی شرم کی بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مثال دی بتاؤں آپ کو.
آپ حضرات میں سے جنہوں نے جامع ترمذی پڑھی ہو، دورہ حدیث کیا ہو، ترمذی شریف کی آخری روایت یاد ہوگی آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اپنی قوم، قبیلے پر اور جاہلیت میں گزرے ہوئے آبا پر فخر کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے گوبر کا کیڑا اپنی ناک پر جو گوبر اٹھا کر لے جا رہا ہوتا ہے کہ میں یہ سٹور کرنے کے لیے راشن کے طور پر اپنے گھر لے جا رہا ہوں، اس پر فخر کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے زیادہ گوبر اٹھایا ہوا ہے دوسرے کیڑوں پر۔ یہ گوبر کا کیڑا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا اس کے سر پہ اس طرح جو ہے وہ ایسے مینار جیسا ہوتا ہے، درمیان میں گول ہوتا ہے، کیڑا رینگتا ہے زمین پر، اور درمیان میں ایسے ایک انٹینا کھڑا ہوا ہوتا ہے جیسے پرانے زمانے میں ٹی وی کا انٹینا ہوتا تھا۔ اس کو عربی میں عجل کہتے ہیں، جعل اس کو کہتے ہیں عربی میں، اور اردو میں وغیرہ میں اس کو گوبر کا کیڑا کہتے ہیں۔ یہ اسی طرح اپنی جو ہے وہ گوبر میں آتا ہے، پورا ڈوبتا ہے اندر، پھر اسی انٹینے پر تھوڑا سا گوبر اٹھا کے آہستہ 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 رینگتا ہوا اپنے بل میں لے جاتا ہے۔ وہ میں یہ ان میں سے جس نے زیادہ اٹھایا ہوا ہو یہ گوبر، وہ دوسروں پر فخر کر رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس راشن زیادہ ہے اور میں زیادہ وقت تک اس کو کھاؤں گا اور رکھوں گا۔ پر میں ان چیزوں پر فخر کرنے والے آدمی کی یہی مثال ہے جو ناک پر پڑی ہوئی گوبر پر فخر کر رہا ہو کہ میرے پاس زیادہ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ مسلمانوں کو گھنا ہے اس چیز سے، اور مسلمان نفرت کریں اس بات سے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے علاوہ بھی عزت کی کوئی بنیاد ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں کے اندر عزت، مقام، وقار اور مرتبت کا جو معیار ہے وہ ایمان ہے۔ جو آدمی ایمان میں اور ایمان کے اثرات میں جتنا بڑا ہوا ہے بس وہ معزز ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ یہ قریش کے بڑے بڑے سردار مسلمان ہوئے بعد میں، ابو سفیان اور حارث ابن ہشام وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، بعد میں دین اسلام میں بڑی خدمات سر انجام دی، لیکن فتح مکہ تک دن رات اسلام کے خلاف لڑتے رہے اور اسلام کو مٹانے کی کوشش میں مصروف رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت تھا تو ایک بار ملنے کے لیے آ کر بیٹھے ہوئے، حضرت عمر جو ہے وہ مسجد میں ایک پردہ لگا کر اس کے پیچھے بیٹھ جاتے تھے اور باقی لوگ مسجد کے دوسری طرف انتظار کرتے تھے۔ پھر وہ خادم باری باری پہلے بتا دیتا تھا کہ ملنے کے لیے کون کون آیا، اور پھر باری باری جو ہے وہ ایک ایک کو لاتا تھا اور ملاقات کرواتا تھا۔ تو ملاقات کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے، ترتیب بنی ہوئی تھی کہ پہلے فلاں جائے گا، پھر فلاں جائے گا، پھر فلاں جائے گا۔ اچانک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، اور وہ بھی تو خادم دوڑا دوڑا گیا، حضرت عمر کو بتایا کہ حضرت بلال بھی آئے ملاقات کے لیے، تو انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے انہیں بلاؤ، باقی سب کے نمبر کینسل۔ تو انہوں نے حضرت بلال کو بلایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر ملے اور بڑے جو ہے وہ اعلیٰ القاب سے ان کو مخاطب کیا اور بٹھایا، خود ان کے بعد بیٹھے، بہت عزت و اکرام کیا۔ تو قریش کے سرداروں میں سے ایک شخص نے غصے سے ادھر بیٹھے ہوئے کہا، اس نے کہا کہ اتنے بڑے بڑے سردار انتظار میں بیٹھے اور ایک غلام جس کے ماں باپ کا بھی پتہ نہیں کون تھے اس کو ہم پر ترجیح دی جا رہی۔ تو یہ حارث ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بڑے سردار تھے، ابو جہل کے بھائی تھے، یہ مسلمان ہوئے اور بعد میں بڑے اچھے اسلام میں ان کی خدمات۔ انہوں نے اس سردار کو کہا، انہوں نے کہا کہ اگر اس بات پر ملامت کرنی ہے تو عمر کو نہیں، اپنے آپ کو ملامت کرو، اور اس بات پر اگر برا بھلا کہنا ہے تو ان کو نہیں، اپنے آپ کو برا بھلا کہو۔ بلال اس وقت اس دین کی خاطر انگاروں پر لیٹا تھا جب میں اور تم تلواریں لے کر اس دین کو مٹانے کے لیے پھر رہے تھے۔ آج اگر بلال کو ہمارے سامنے بلایا جاتا ہے، عزت دی جاتی ہے تو اس کا حق بنتا ہے، یہ بات کہنے کا تمہارا حق نہیں۔ اس بات پر اگر ملامت کرنی اپنے آپ کو کرو کہ وقت پر مسلمان کیوں نہیں ہوئے تھے۔ اور جب اس کو، ایک غلام کو جس کے ماں باپ نہیں معلوم، اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ سمجھ میں آ گیا، مجھے اور تمہیں تو اپنے سر پر تلواریں دیکھ کر سمجھ میں آیا، ہمیں پتا تھا ہم آج اگر مسلمان نہ ہوئے تو مارے جائیں گے، تو ہم مسلمان ہو گئے۔ اور وہ آدمی اس وقت مسلمان ہوا جب اس کو پتا تھا کہ مسلمان ہوں گا تو مارا جاؤں گا، پھر بھی وہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ بات ان کو سمجھائی، کہا کہ یہ اسلام ہے، یہاں پر اب وہ باتیں نہیں چلیں گی، یہاں جس نے اسلام کے لیے کچھ کیا ہے، جس نے ایمان کے لیے کچھ کیا ہے، بس اس کی عزت ہے، اس کا کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ قوم کیا ہے، قبیلہ کیا ہے، اسلام میں یہی وجہ افتخار ہے۔ انہوں نے اس چیز کی بنا پر طالوت کو رد کیا اور کہا اس کو امیر نہیں مان سکتے۔